یار آپ کے سامنے اللہ کا قرآن موجود ہے جس میں اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر نفس نے موت کا ذائقہ کیا کرنا ہے؟ چکھنا ہے۔ اللہ آپ نے ذائقے کا بات کیوں کیا؟ اے اللہ آپ یہ کہہ دیجئے کل نفس یموت، تمام کے تمام زندہ رہنے والے مر جائیں گے۔ اللہ یہ ذائقہ کیا ہے؟ اللہ ذائقہ تو کھانے کا ہوتا ہے، ذائقہ تو شربت کا ہوتا ہے، ذائقہ تو گوشت کا ہوتا ہے، ذائقہ تو سالن کا ہوتا ہے، یہ موت کا کون سا ذائقہ ہے؟ اللہ ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ۔ علماء نے اس کے تشریح میں لکھا ہے کہ یہ جو موت کا ذائقہ ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا ذائقہ ہے، سب سے بڑا بے شک والا ذائقہ ہے جس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ یہ اللہ اس کا ذائقہ ہے کیا؟ علماء نے اس آیات کے تفسیر میں لکھا ہے کہ جو نیک شخص ہوتا ہے، نمازوں کا پابند، حرام سے خود کو بچانے والا، زنا سے خود کو بچانے والا، اللہ سے بغاوت نہ کرنے والا، اس کے جب موت کا ٹائم آتا ہے موت کی گھڑی بہت سخت گھڑی ہوتی ہے، تو علماء نے لکھا ہے اگر نیک ہوتا ہے اس کی روح کو اللہ ایسا نکال دیتا ہے جیسے کہ آٹے سے بال، آٹے کے اندر بال ہوتا ہے، آٹا گوندتے ہوئے بال نکالو پھینک دو، کوئی تکلیف ہوتا ہے اس میں؟ کوئی بھی تکلیف نہیں۔ اور جو گناہگار ہوتا ہے، اللہ سے بغاوت، حرام، زنا، شراب، جھوٹ، دھوکہ، ان چیزوں میں مبتلا، توبہ کی توفیق نہیں، توبہ کر نہیں رہا ہے، مسلسل اللہ سے بغاوت کر رہا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اس کے موت کا ذائقہ زہر سے بھی زیادہ کڑوا ہوگا۔ اس کی روح جب نکالی جائے گی، گیلی روئی میں آپ کانٹے ڈالو اور ان روئیوں سے آپ کانٹے نکالنے کی کوشش کرو، کتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے، کتنی مشکل سے وہ کانٹے نکلتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے موت کے ذائقے کا یہ مطلب ہے، کیا ہے؟ یہ مطلب ہے۔ تو لہٰذا موت کا ذائقہ یہ دنیا کا سب سے حقیقت والا ذائقہ ہے جو ہر انسان کو چکھنا ہے اس ذائقے نے۔ اور یہاں پر کتنے لوگ بیٹھے ہوئے؟ او حاجی صاحب سے میں پوچھوں گا حاجی صاحب تمہارا عمر کتنا ہے؟ حاجی صاحب مجھے کہے گا بیٹا میرا عمر 60 سال ہے، 65 سال ہے۔ اس کے بعد اس جوان سے پوچھوں گا بھائی آپ کا عمر کتنا ہے؟ کہے گا مفتی صاحب میرا عمر 25 سال ہے، 30 سال ہے۔ یہاں سے لے کر یہاں پورے مسجد سے میں پوچھوں گا، ہر ایک کو اپنی زندگی اور عمر کا پتہ ہے کہ میں کس دن پیدا ہوا تھا، اس وقت میرا عمر کتنا ہے۔ پھر یہی سوال میں حاجی صاحب سے کروں گا، حاجی صاحب آپ مجھے یہ بتلا دیجیے آگے آپ کے پاس کتنا عمر اور زندگی باقی ہے؟ آپ مجھے بتاؤ، دنیا کا کوئی بھی انسان مجھے اس کا جواب دے سکتا ہے؟ کوئی بھی انسان اس جواب پر قادر ہے؟ یہ حاجی صاحب مجھے جواب دے سکتا ہے کہ مفتی صاحب میرے پاس 5 منٹ کی زندگی ہے، 2 دن کی زندگی ہے، 1 سال؟ دنیا کا کوئی بھی انسان جتنا بھی ذہین ہو، نیک ہو، صالح ہو، اللہ کا ولی ہو، جواب نہیں دے سکتا ہے کہ آگے میرے پاس اتنی زندگی بچی ہوئی ہے۔ یار جب اتنی غیر معیاری ہے، اتنی فانی ہے، پھر دل لگانے کا فائدہ ہی کیا ہے یار؟ اے اللہ کم از کم 100 سال عمر تو دے دو، 100 سال۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب موت کا فرشتہ آیا نا، موسیٰ علیہ السلام نے موت کے فرشتے سے کہا جا اللہ سے کہو میں مرنا نہیں چاہتا ہوں، اللہ میرا زندگی بڑھا دے۔ تو اللہ نے جواب فرمایا جاؤ موسیٰ سے کہو کہ آپ کسی بیل پر ہاتھ رکھو، آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنے سال کا میں آپ کو زندگی دوں گا، آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنا میں آپ کو زندگی دوں گا۔ فرشتے نے جب آیا نا کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے موسیٰ کو کوئی زندگی چاہیے، طویل عمر چاہیے، رکھو کسی بیل پر ہاتھ، آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال ہیں اللہ کہہ رہے جا موسیٰ اتنی سال آپ جی لو۔ جب فرشتے نے جواب دیا، موسیٰ نے پھر پوچھا کیا اچھا جب میں ہاتھ رکھوں گا 1,00,000 بال میرے ہاتھ کے نیچے آ گئے اس کے بعد کیا ہوگا؟ 1,00,000 سال زندگی میں گزاروں گا اس کے بعد کیا ہوگا؟ فرشتے نے جواب دیا اللہ کہہ رہے اس کے بعد موت ہوگی۔ فرشتے نے کہا اچھا پھر بھی موت ہے؟ اللہ نے کہا ہے۔ کہا پھر اللہ کی مرضی، جب بھی میرے کو اپنے پاس بلانا چاہے میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ تو میرے بھائی زندگی ایسا گزارو، اللہ کے ساتھ محبت والی زندگی گزارو، کسی کا حقارت نہیں کرو، ظلم نہیں کرو، تکبر نہیں کرو، کبھی بھی تکبر صرف اللہ کے لیے ہے۔ یہ چھپکلی نہیں ہے جو دیواروں پر گھومتی ہے، کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے نا کہ یہ چھپکلی گھوم رہی تھی، اس چھپکلی نے گندگی کیا اور وہ گندگی آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر گر گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی نبی تھے، غصے والے تھے، غصے میں آ کر اللہ سے پوچھے اے اللہ یہ مخلوق کس مقصد کے لیے آپ نے پیدا کیا ہے؟ اے اللہ یہ مخلوق کس مقصد کے لیے پیدا کیا؟ اس کو تو غصہ آ گیا نا، موسیٰ علیہ السلام کے اوپر گندگی کیا۔ اللہ نے کیا جواب دیا؟ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو جواب میں فرمایا اے موسیٰ جس مخلوق کے بارے میں آپ اتنی حقارت سے پوچھ رہے ہو کہ اللہ اس کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، موسیٰ اس مخلوق نے بہت سے مرتبہ مجھ سے آپ کے بارے میں پوچھا اے اللہ اس کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ کیا جواب دیا اللہ نے؟ موسیٰ جس حقارت سے آپ کہہ رہے ہو کہ یہ کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اس مخلوق نے کئی مرتبہ مجھ سے آپ کے بارے میں پوچھا اے اللہ اس مخلوق کو آپ کے کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔
تو لہٰذا حقارت نہیں کرنا ہے، کسی کو بھی حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا ہے، تکبر نہیں کرنا ہے. کیونکہ اگر اللہ کے رسول نے فرمایا نا، اگر ایک رائی کے برابر، ایک ذرے کے برابر کسی کے دل میں تکبر آ گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. اگر آپ ایسا سوٹ پہنتے ہو نا کہ اس سوٹ کی وجہ سے آپ کے اندر تکبر آ جاتا ہے، تو علماء نے لکھا ہے اس سوٹ کا پہننا جائز نہیں ہے. اگر آپ نے ایک کپڑا پہنا، بڑا کاٹن شاٹن پہنا، بڑا کلپ لگا ہوا ہے، سفید چمکدار قیمتی کاٹن پہن کر باہر نکلتے ہو، جس سے کمزور کپڑے پہنے ہوئے اس کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو، یار میرے کو دیکھو اور اس کو دیکھو. علماء نے لکھا ہے اگر آپ کو یہ خیال آتا ہے آپ کا یہ کاٹن پہننا جائز نہیں ہے. کیوں بھائی؟ اس کی وجہ سے آپ کے اندر تکبر آ جاتا ہے. اگر آپ بڑی گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، موٹر سائیکل والوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو، پیدل چلنے والوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو، گاڑی میں بیٹھ کر آپ کے دل میں ذرا سا بھی تکبر آ جاتا ہے، علماء نے لکھا ہے جائز نہیں ہے اپنے پاس ایسا گاڑی رکھنا جو آپ کو تکبر کی طرف لے کر جائے، جائز نہیں ہے. یہ تکبر اتنی خطرناک یہ بیماری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں جہانوں کے لیے اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا تھا. صحابہ کے بیچ بیٹھے ہوتے تھے، باہر کے لوگ آتے تھے، کافروں کا کوئی وفد آتا تھا، پتہ نہیں چلتا تھا بھائی اس میں محمد رسول اللہ کون ہے، محمد رسول اللہ کون ہے. آپ کا کوئی خاص مقام مرتبہ اپنے لیے نہیں تھا، جیسے کہ آج کل کے پیروں نے بنایا ہوا ہے. بڑا کہیں پر جاتے بڑا چرپائی بچھایا ہوا ہے، اس پر بڑے بڑے گدے بچھائے ہوئے ہیں اور اس پر پھول بچھایا ہوا ہے. پیر صاحب یوں بیٹھا ہوتا ہے. کیسے بیٹھا ہوتا ہے؟ یوں بیٹھا ہوتا ہے، یوں. وہ 10 کلومیٹر دور سے پتہ چلتا ہے کہ یہ پیر صاحب ہے، یوں. اور اللہ کے رسول وہ صحابہ کے بیچ بیٹھتے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ محمد رسول اللہ کون ہے. اللہ کے رسول نے کبھی بھی صحابہ کو یہ درس نہیں دیا کہ مجھے وہ مقام اور مرتبہ دو کہ جس کی وجہ سے میرے اندر تکبر آ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھیک لگا کر یوں بیٹھے ہوئے. کیا کر رہے ہیں؟ ٹھیک لگا کر بیٹھے ہوئے. تو اللہ نے حضرت جبرائیل کو نازل فرمایا. آپ آ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اے محبوب، اللہ کہہ رہا ہے آپ جس انداز سے آج بیٹھے ہوئے ہو اس سے لگ رہا ہے کہ تھوڑا بہت آپ کے اندر دنیا کی محبت آئی ہے. محبوب اللہ کہہ رہا ہے اگر آپ چاہتے ہو یہ احد کا پہاڑ میں سونے کا بنا کر آپ کے حوالے کر دوں گا، سونے کا بنا کر آپ کے حوالے کروں گا. اگر دنیا چاہتے ہو اللہ کے رسول اٹھ کر بیٹھ گئے. کہا مجھے اللہ کی ذات کی پناہ ہے کہ میرے اندر دنیا کی محبت ہے. میں اس سونے کے پہاڑ کو کیا کروں گا جو میرے ساتھ ہوگا. جو دنیا پانی ہے جس کے اندر کچھ بھی بچنے والا نہیں ہے، اس دنیا کے سونے کو میں کیا کروں گا، اس دنیا کے عیش و عشرت کو میں کیا کروں گا. اللہ کے رسول نے ساری زندگی غربت میں گزاری ہے، ساری زندگی بھوک میں گزاری ہے. رات کو کہا دوپہر کو نہیں تھا، دوپہر کو کہا تو رات کو نہیں تھا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنا ڈر اور خوف پیدا کرے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے کہا تھا عمر فی الجنہ، محبوب میرے عمر سے کہو کہ آپ جنتی ہو. عمر، اللہ نے اپنے محبوب سے کیا کہا کہ عمر سے کہو کہ آپ جنتی ہو. یار دنیا میں جنت کی خوشخبری. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پھر بھی روتے تھے. ساتھیوں نے پوچھا عمر کیوں روتے ہو؟ کیا اللہ کہا مجھے موت کا بہت زیادہ ڈر ہے یار، جہنم سے ڈرتا ہوں. لوگوں نے پوچھا عمر آپ کو اللہ کے رحمت سے امید نہیں ہے، آپ نا امید ہو چکے ہو سکتا ہے اللہ کو جنت میں داخل کر دے. عمر نے پوچھا میں یہ سوچ رہا ہوں اگر قیامت کے دن اللہ نے اپنا انصاف عدالت قائم کیا، اللہ نے پوری انسانیت کو، کافر مسلمان، اللہ کو ماننے والے نہ ماننے والے، اللہ نے پوری انسانیت کے لیے اعلان کیا کہ سب کے سب جنت میں چلے جاؤ، اور ایک بندہ ہے جس کو میں جہنم بھیجوں گا، ایک بندہ. آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا مجھے اللہ سے ڈر اور خوف اتنا ہے کہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ جہنم میں جانے والا وہ ایک شخص میں عمر فاروق ہوں گا. اور کہاں اللہ سے امید اتنا ہے اگر اللہ قیامت کے دن اعلان کرے کہ تمام انسانیت کو میں جہنم میں بھیجنے والا ہوں، ایک شخص ہے جس کو میں جنت میں بھیجوں گا، مجھے اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ جنت میں جانے والا وہ ایک شخص میں عمر فاروق ہوں گا. تو اللہ تعالیٰ سے اتنا امید بھی تھا، اللہ تعالیٰ سے آپ کا اتنا ڈر اور خوف بھی تھا. آپ کے انتقال کا وقت آیا، آپ کے بیٹے کے گود میں آپ کا سر پڑا ہوا تھا، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ کے گود میں آپ کا سر پڑا ہوا تھا. آپ نے اپنے بیٹے سے کہا میرے سر کو اتار کر زمین پر رکھ دو. جب اس نے زمین پر آپ کا سر رکھا آپ الٹے ہو گئے، اپنا ناک اور چہرہ زمین کے مٹی میں ایسا رگڑ رہے تھے اور یہ بات کر رہے تھے اے اللہ اگر آپ نے معاف نہیں کیا، اے اللہ اگر آپ نے رحم والا معاملہ نہیں کیا، اے اللہ میں عمر تو برباد ہو جاؤں گا، اے اللہ اگر آپ نے معاف نہیں کیا میں عمر تو برباد ہو جاؤں گا. کیا برباد ہو جاؤں گا؟ یہ عمر فاروق ہے جس کو دنیا میں اللہ کے رسول نے خوشخبری سنائی کہ عمر فی الجنہ.
تو بھائی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس امت پر بڑے احسانات ہیں، بہت بڑے احسانات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب وصال کا وقت قریب آیا نا، تو جبرائیل علیہ السلام نے اپنا ایک انگوٹھا آپ کے سینے پر ایسا رکھ دیا۔ کیا کر دیا؟ آپ کے سینے پر ایک انگوٹھا رکھ دیا۔ تو آپ نے جبرائیل سے کہا، اس کے انگوٹھے کا اتنا وزن تھا کہ آپ نے جبرائیل سے کہا اتنا وزن میرے سینے کے اوپر رکھ دیا ہے، اتنا وزن میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ تو جبرائیل نے کہا محبوب میں نے کوئی پہاڑ جتنا وزن اللہ کے رسول کو محسوس ہوا۔ تو جبرائیل نے جواب فرمایا محبوب میں نے صرف اپنا ایک انگوٹھا آپ کے سینے پر رکھ دیا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فوراً پوچھا کیا میرے ہر امتی کے انتقال کے وقت، وصال کے وقت آپ یہ انگوٹھا اس کے سینے پر رکھو گے؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا جی محبوب، میں آپ کے ہر امتی کے انتقال کے وقت اپنا انگوٹھا اس کے سینے پر رکھوں گا۔ تو اللہ کے رسول کے آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ غور سے سنو، عزرائیل سے کیا فرمایا؟ اے عزرائیل، آج میرے سینے پر اپنا پورا ہاتھ میرے سینے پر رکھو، انگوٹھا نہیں پورا پنجہ میرے سینے پر رکھو، مگر میرے امتی کے سینے پر یہ ایک انگوٹھا نہیں رکھنا۔ جتنا آپ نے طاقت، جتنا آپ نے وزن رکھنا ہے، اے اسرائیل آج میرے سینے پر رکھو، مگر میرے امتی کے سینے پر ایک انگوٹھا بھی نہیں رکھنا۔ یہ محبت ہے محبوب کا اپنی امت سے۔ تو پھر ہم بہت بڑے بے وفا بھائی، ہم معافی کے لائق نہیں ہے، اللہ کی قسم نہیں ہے یار۔ ہمیں اللہ نے محمد رسول اللہ کی امت میں پیدا کیا ہے، وہ محبوب جس کو اللہ نے تمام انبیاء پر فضیلت کی، اس کے امت میں اللہ نے ہم جیسے ناکارہ کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ سے پوچھا سب سے زیادہ قابل رشک ایمان کن لوگوں کا ہے؟ صحابہ نے جواب میں دیا اے محبوب سب سے زیادہ قابل رشک ایمان انبیاء کا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں۔ کیوں محبوب؟ ان پر تو وحی اترتی تھی، وہ تو اللہ سے باتیں کرتے تھے، وہ کیسے ان کا ایمان کیسے قابل رشک ہے؟ محبوب چلو ان کا نہیں، پھر آپ کے صحابہ یعنی ہم لوگوں کا ایمان قابل رشک ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، آپ لوگوں نے تو مجھے دیکھا ہے، میرے اخلاق کو دیکھا ہے، میرے کردار کو دیکھا ہے، میرے گفتار کو دیکھا ہے، میرے زبان سے قرآن سنا ہے، آپ لوگوں کا ایمان بھی قابل رشک نہیں ہے۔ صحابہ نے پوچھا فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، اے محبوب آپ پر ہمارے ماں باپ قربان، پھر آپ ہی بتلا دیجئے کس کا ایمان سب سے زیادہ قابل رشک ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا سنو میرے صحابہ، میرے بعد جو لوگ آئیں گے جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا، اللہ کو نہیں دیکھا ہوگا، قرآن کو اترتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، اس کے باوجود وہ میرے اوپر بھی ایمان رکھیں گے، اللہ پر بھی ایمان رکھیں گے، قرآن پر بھی ایمان رکھیں گے، اور جتنی محبت آپ کو میرے ساتھ ہے اتنی محبت ان لوگوں کو بھی میرے ساتھ ہوگی، ان کا ایمان سب سے زیادہ قابل رشک ہوگا۔ تو ان میں ہم لوگ ہیں، میں ہوں، آپ ہے، رسول اللہ کا پورا امت اس میں شامل ہے۔ تو ہمارا ایمان ہوا ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ کا ایمان قابل رشک ہے۔ تو اللہ کا واسطہ ہے ایسا اعمال نہیں کرو کہ مرتے وقت ہم سے اللہ کلمہ چھین لے، اللہ ہم کو بے ایمان کر کے اس دنیا سے رخصت کر دے۔ ایسا اعمال نہیں کرنا، ظلم نہیں کرنا، حرام نہیں کھانا، کسی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھانا، سود نہیں کھانا، اللہ سے بغاوت نہیں کرنا، تکبر نہیں کرنا، کسی کو دھوکہ نہیں دینا، کسی مسلمان کے دل کو تکلیف نہیں پہنچانا۔ بس یہ چند اعمال کرو، اللہ کی قسم اللہ آپ کے موت کو بھی شربت بنائے گا، اس کا ذائقہ میٹھا کرے گا، آپ کو جب اپنے سامنے پیش کرے گا بغیر سوال جواب کے فرشتوں کو حکم دے گا کہ میرے اس بندے کو جنت میں داخل کرو۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور تمام سننے والوں کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔